أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تحقیق گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی طور طریقے، تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے. فسیروا فی الارض، پس تم چلو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور ان کی نافرمانی سے توبہ اور بخشش اور جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ رسول کی نافرمانی سے جو توبہ کر لے اس کے لیے بخشش اور جنت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیت میں وعدہ کیا، اور اب یہاں اطاعت کی ترغیب دینے اور نافرمانی سے توبہ کرنے کے لیے گزشتہ امتوں کے واقعات پہ نظر دوڑانے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ سابقہ امتوں میں سے بھی جو لوگ اللہ کے باغی نافرمان تھے، دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا، اور جو مطیع و فرما بردار تھے اللہ نے اسے کیسے انہیں کس طرح کے انعام و اکرام سے نوازا. تو یہ تذکیر بایام اللہ کہلاتا ہے، یعنی تاریخ کی کے جو واقعات ہیں، تاریخی واقعات، ان کی طرف بندہ نظر دوڑائے اور زمین میں چل پھر کے تباہ شدہ قوموں کے حالات دیکھے تو اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نافرمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ھذا بیان للناس، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے. یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کی بات مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک واضح بیان ہے. اللہ نے جا بجا متقین اور پرہیزگاروں کے نیک انجام اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو. لا تَهِنُوا، کمزور نہ بنو، ہمت نہ ہارو. وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کھاؤ، غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن ہو. یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو اس سے مراد مسلمانوں کا مستقل غلبہ ہے. عارضی طور پہ اگر غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہو بھی جائے تو وہ کوئی غلبہ نہیں، کیونکہ ان کا غلبہ عارضی ہے، ہاں تھوڑے وقت کے لیے ہو یا زیادہ وقت کے لیے. مستقل غلبہ اللہ نے ہمیشہ
مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دیا ہے، چاہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں یا اس سے پہلے ادوار کے لوگ۔ سابقہ امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، تو ان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سابقہ امتوں میں سے لوگ وقتی طور پر تو ایمان والوں پر غالب آ جاتے، لیکن بالآخر اللہ نے کافروں کو، نبیوں کے باغیوں اور نافرمانوں کو نیست و نابود کر کے ایمان لانے والوں کو ہی غلبہ عطا کیا۔ اسی طرح اس سے دوسرا غلبہ، علمی غلبہ اگر مراد لیا جائے تو وہ ہمیشہ اہل ایمان کو ہی رہا ہے، کفار کو کبھی حاصل نہیں ہوا۔ حجت و برہان اور دلیل کا جو غلبہ ہے علمی میدان میں، وہ ہمیشہ اہل ایمان کو ہی ملا ہے۔ اہل ایمان سے غالب کبھی نہیں ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں اہل باطل۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح، اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثله، تو قوم کو بھی اسی جیسا زخم پہنچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں کہ ہم انہیں بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ چن لے، خالص کر لے، پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی احد کے دن مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہوئے، قتل ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو قوم کو یعنی مشرکوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگا ہے، بلکہ ان کو تو زخم بڑا لگا۔ مسلمانوں کے تو 70 شہید ہوئے، ان کے 70 مارے گئے، مردار ہوئے، اور 70 قید بھی ہوئے، تو اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ الحرب سجال، لڑائی ڈول کی طرح ہے، اس میں باریاں ہوتی ہیں، جس طرح کنویں سے پانی نکالنے والا جو ڈول ہوتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اسی طرح لڑائی کا بھی معاملہ ہے۔ جنگ میں کبھی فتح، کبھی شکست، کبھی نقصان، کبھی فائدہ، یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو، ایک کا پلڑا تو بھاری ہونا ہی ہوتا ہے، تو اس کو لے کر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو غزوہ احد میں تم کو زخم لگے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے کہ ہم اسے لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا، یہود اور منافقین کے سامنے وہ اپنی جگہ تھے، وہ منافق بھی تو تھے نا، 300 بندے لے کے وہ نکل آئے تھے میدان چھوڑ کے پہلے ہی، باقی 700 رہ گئے، اور 3000 کے ساتھ مسلمانوں نے پھر مقابلہ کیا۔ تو ان کے طعنے جو تھے وہ مزید دل کو دکھاتے اور رنجیدہ کرتے۔ منافق کہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور ہزیمت کیوں اٹھاتے، یہ زخم کیوں کھاتے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ فتح شکست تو بدلتی رہتی ہے، وہ تو ادل بدل ہوتی رہتی ہے، یہ حق اور نہ حق کا معیار نہیں۔ ضروری نہیں کہ حق والے ہمیشہ فتح یاب ہوں، یہ ضروری نہیں، بلکہ کبھی کبھار فتح یابی اور کامرانی
اہل باطل کے ہاتھ بھی وقتی طور پر چلی جاتی ہے. تو اگر آج تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی مارے گئے. جنگ احد کے آغاز میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، کافروں کے بہت سے لوگ مارے گئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استخصونہم بإذنہ، تم ان کو اللہ کے حکم سے کاٹتے چلے جا رہے تھے. تو مسلمانوں نے بھی کافروں کو احد کے میدان میں خوب کاٹا ہے، ایسا کاٹا ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے تھے. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا تھا دھرے تھے، ان میں سے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے وہ بازی ایک مرتبہ وقتی طور پر پلٹ گئی. لیکن پھر دوبارہ مسلمان مجتمع ہوئے اور حملہ آور کافروں کو مار بھگایا. وہ میدان میں ٹھہر نہیں سکے بلکہ میدان چھوڑ کے بالآخر کافروں کو جانا ہی پڑا. یعنی مارکے کے درمیان میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا جب وہ مسلمان وہ درے سے نیچے اترے اور پیچھے سے حملہ ہوا اور سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا گیا. اس سے پہلے بھی تخصونہم بإذنہ، اللہ کے حکم سے مسلمان ان کو کاٹتے چلے جا رہے تھے، اور بعد میں بھی بالآخر اللہ نے غلبہ مسلمانوں کو دیا اور کافر دم دبا کے بھاگ گئے میدان. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو پکے تھے اور جو منافق تھے ان کے درمیان تمیز ہو گئی. غزوہ احد کے نتیجے میں منافقوں کو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہوا مسلمانوں کو تھوڑی سی ہزیمت کا سامنا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے. ایمان والے ہیں کون اور منافق کون ہیں کھل کے سامنے آ جائیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے شہادت کا، وہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دینا چاہتا تھا. کفار کی اس عارضی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرکوں کو پسند کرتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص کر دے. اور چوتھی وجہ یہ کہ یمحق الکافرین، کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے کہ دوبارہ وہ اس طرف رخ کرنے کا نام نہ لے. تو پھر غزوہ احزاب کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کافروں نے دوبارہ رخ نہیں کیا مدینے کا. احزاب کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقاصد تھے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، جبکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. ويعلم الصابرين، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا. بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی، حال اور مستقبل سب کے بارے میں علم ہے. تو ہر بات کا جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو یہ کہنا کہ اللہ نے ابھی تک نہیں جانا درست نہیں. وہ یہ کہتے ہیں، لیکن عالمہ کا معنی تو جاننا ہی ہوتا ہے. اس کا جاننے والا معنی کرنا یہی درست ہے. ظاہر کرنے کے لیے تو ظاہرہ یظہر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی نوع ازلی ہے، مگر ان کے افراد حادث ہوتے رہتے ہیں. جیسے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، یہ ازلی ہے. پیدا کرنا، یہ پیدا کرنے والی صفت اللہ تعالیٰ کی ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی.
لیکن افراد کو پیدا کرنا یہ حادث ہے. سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ازلی اور ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. خالق تو اللہ تعالیٰ روز اول سے ہے، ازل سے ہی ہے خالق. خالق ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ سے ہی موجود ہے، لیکن مخلوقات کو پیدا کرنے کا فعل یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. یعنی صفت جاننا، صفت سننا، صفت دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ازلی اور ابدی ہیں. لیکن اس ازلی اور ابدی صفت کے جو افراد ہیں وہ حادث ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت پیش کر رہی تھی، اللہ کو شکوہ کر رہی تھی. اب یہاں پہ کیا کہا ہے؟ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. تو اللہ تعالیٰ کی صفت سننے والی یہ تو ازلی ہے، قدیم ہے، لیکن اس عورت کی بات سننے والا فعل وہ اس وقت رونما ہوا جب اس عورت نے بات کی. ایسے ہی معاملہ علم کا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ذاتی علم جو ہے وہ تو جہاد کرنے کے بعد پیدا ہوگا نا. جو واقعاتی علم ہے وہ وقوع کے بعد ہوتا ہے. کئی کاموں کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہو جانا ہے، ہونا ہے، لیکن جو اس کا واقعاتی علم ہے وہ کب ہوتا ہے؟ اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد. وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صابروں کو، صبر کرنے والوں کو بھی جان لے. خلاصہ کلام یہ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی جنت میں اعلیٰ مرتبے مل جائیں گے؟ یعنی جب تک اس قسم کی آزمائشوں سے نہیں گزرو گے، آزمائشوں کی بھٹیوں سے نہیں گزرو گے، ان میں پورے نہیں ہوگے، تو جنت میں اعلیٰ مراتب، اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبے وہ حاصل نہیں کر سکتے. جنت میں اعلیٰ مرتبوں کے حصول کے لیے آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. آزمائشوں میں پورا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوه، اس سے ملنے سے پہلے، موت سے ملاقات کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے. فقد رأيتموه، بلا شبہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہاں موت کا معنی ہے جنگ یا شہادت، یعنی تم لوگ شہادت کی تمنا کرتے تھے، شہادتیں ملنے سے پہلے جنگ کی تمنا کرتے تھے. تو اب جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا وہ تمنا کرتے تھے کہ ہمیں بھی دشمن سے مقابلے کا موقع ملے، ہم بھی راہ اللہ جہاد کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، یا ہم بھی شہداء والا درجہ حاصل کر لیں. بدر میں بھی لوگ شہید ہوئے تھے مسلمان، تو یہ حسرتیں دلوں میں لیے بیٹھے تھے کہ ہمیں موقع ملے، ہمیں بھی جہاد کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم اپنی جان پر کھیل جائیں. تو جنگ احد میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے اور بعض بھاگ نکلے. اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آرزو کے مطابق اب یہ موقع آیا ہے
تو تمہیں چاہیے تھا کہ یہاں پوری جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور پامردی کا ثبوت دیتے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی ود بھیڑ کی تمنا نہ کرو، یہ نہ خواہش کرو کہ جنگ ہو، اللہ کر کے جنگ ہو، یہ تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو فثبتوا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر ثابت قدمی نہیں کھاؤ، پھر پیچھے نہ ہٹو، صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم موت کی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب دیکھ لو شہادت تمہارے سامنے ہے اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یا تم لڑائی کی جنگ کی تمنا کرتے تھے کہ جہاد میں ہم جائیں، ہمیں جہاد کرنے کا موقع ملے، تو اب میدان لگ گیا ہے،